from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحب اس وقت کی جو سب سے اہم خبر ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ خبر گرم ہے، وہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے رہنما نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں اور وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ اچھا، آپ دیکھیے، سوچئے، آپ اڈیالہ جیل کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ عمران خان کو کیسے منائیں گے؟ کیا آفر کریں گے؟ آپ کے پاس دینے کو کیا ہے؟ کیا آپ عاصم منیر، شہباز شریف زرداری ورسز عمران خان اینڈ عوام آف پاکستان، ان کے درمیان میں کوئی اہم معاہدہ تشکیل دلا سکیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایک دفعہ اور اچھالا دینا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ذرا اچھل کے سامنے آئیں۔ اتنے دنوں سے ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جماعت تو ان کی گئی، اب کہتے ہیں گئی، مطلب ختم، فنش، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ چراغ بجھنے سے پہلے جو ٹمٹماتا ہے نا، یہ وہ ادائیں ہیں۔ اور یا اس کا مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، جو بہت سارے ساتھی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کوئی ایسی تحریک شروع کرنا چاہتی ہے احتجاج کی، تو تمام جرنیل اور ان کے ہمنوا مل کر کوئی ایسی خبریں سامنے لاتے ہیں اپنے ہمنواؤں کے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے، کہ صاحب اب تو ایگریمنٹ ہونے والا ہے، اب کون جائے احتجاج کرنے؟ تو یہ اس پہ پانی ڈالتے ہیں۔ یہ ایک مقصد ہے۔ اچھا، باقی ان کے پاس دینے کو کیا ہے؟ اچھا، میں نے ایک دوست سے ان کے پوچھا کہ بھائی یہ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں، تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے یار ان کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ ان کا اچھا، اب ضمیر جاگا ہے؟ تو اگر ضمیر جاگا ہے تو پھر ان سے کہیے کہ جائیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی سیٹ واپس کر دیں۔ ان سے کہیں میں ہارا تھا، میں تسلیم کرتا ہوں، آپ جیتی تھیں اور آپ غلط وجہ سے جیل میں ہیں، میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا اور میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں، اگر ضمیر جاگا ہے تو۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر ضمیر جاگا ہے تو وہ جو پیسے آپ لے گئے ہیں لندن میں، پوری دنیا میں، وہ واپس کر دیجئے۔ ملک کی حالت خراب ہے اگر ضمیر جاگا ہے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ ضمیر جاگا ہے تو واپس چلے جائیے اس جیل میں، اور جیلر سے جا کے کہیے کہ باجوہ نے مینوں بکا دیتا سی تو میں نس گیا سی، ہن میں آ گیا، تو چلو مینوں بند کرو، تو چلو عدالت چلیے، وہاں چل کے کیس لڑتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کروں گا کہ میں نے انوسنٹ تھا۔ اگر ضمیر جاگا ہے تو آپ کوئی ایسی بات کیجئے جس سے پتہ چلے کہ آپ کا ضمیر جاگا ہے۔ اور یہ زبانی جمع خرچ کے ضمیر جاگ گیا، اور کبھی وہ تحریکی بن جاتے ہیں، کبھی وہ کچھ بن جاتے ہیں، یہ ڈرامے کب تک چلیں گے پاکستان میں؟ یہ 60s کے ڈرامے پولیٹیشین اور جرنیل کر رہے ہیں، یہ اب چل نہیں رہے ہیں، یہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، بالکل آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ بھئی دیکھیے، سچائی سے جائزہ لیجئے اور مجھے بتائیے کہ سیاست میں پاکستان کی خدمت میں نواز شریف صاحب کا کیا کردار ہے؟ ان کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے اس معاشرے میں کرپشن کو، رشوت کو قابل قبول بنا دیا۔ یہ رشوت دے کر وزیروں کو، جرنیلوں کو تحفے دے دے کر جو ہے یہ سیاست میں آئے تھے۔ کسی کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، کسی کو گاڑی دے رہے ہیں، یہ سب انہی حرکتوں سے آئے تھے نا، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ آج بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں۔ ان کا جب بھی نام لکھا جائے گا تاریخ میں تو دو نام بہت اہم پائیں گے آپ۔ ایک نواز شریف صاحب کا کہ جنہوں نے کرپشن کو پاکستان میں قابل قبول بنا دیا، اور دوسرا نام ہمارے ذل الہی عاصم منیر صاحب کا کہ انہوں نے آئین کی شکل کو اتنا بگاڑا اور عدلیہ میں ایسے ججز تعین کیے، وہ اپنی قوت دکھائی کہ پاکستان میں صحیح اور غلط کے درمیان کا فرق مٹا دیا، اس معاشرے میں سے یہ فرق نہیں مٹا دیا۔ جاؤ
جو ہماری مرضی آئے گی ہم وہ کریں گے. ایک دن ایک DGISPR صاحب نے یہ بھی بات کہی تھی، بلوچستان میں ہم جو جی چاہے گا کریں گے. اچھا، اس طریقے سے قومی معاملات کو حل کیا جاتا ہے. ہماری مرضی، ہم جو جی چاہے گا کریں گے. دیکھیے، وقت تو گزرتا ہے، گزر ہی جائے گا، لیکن تاریخ میں ان کے جو کارنامے ہیں نا، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ یقیناً تاریخ کا حصہ بنیں گے. اچھا صاحب، اب آئیے اس ویڈیو کی طرف جو DGISPR کے آفس سے کیپٹن ایمان درانی غالباً ان کا نام ہے، اس بچی کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے، اس پہ عوام نے اتنا زبردست ریسپانس دیا ہے، اتنا کڑک ریسپانس دیا ہے کہ اب ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ آپ کو جو تھوڑی سی اسپیس ملی تھی بھارت سے جھڑپ جیتنے میں، وہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں تھی. دیٹ واز ناٹ اے ٹرینڈ، دیٹ واز اے فیڈ. وہ آئے اور گزر گئے ہیں وہ لمحے، اور آپ ابھی تک اس سرور میں ہیں. آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ لمحہ آ کے جا بھی چکا ہے، لیکن آپ ابھی تک سرور میں ہیں. سمجھ رہے تھے کہ یہ پرماننٹ طور پہ دوبارہ وہ جو ہماری کھو گئی تھی عزت، وہ بحال ہو گئی. ایسا نہیں ہے. عوام کے دل اور ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. اچھا، اس کی کوشش تو یہاں پہ کبھی یہ کرتے نہیں نا ہمارے یہاں جرنیل. دیکھیے، خود ایمانداری سے سوچئے، اگر آپ کے گرد، آپ کے آفس میں، فیملی میں چاروں طرف ایسے لوگ ہوں جو آپ کو خوش کرنے کے لیے حالات حاضرہ پہ وہی تبصرہ کرتے ہوں جو آپ سننا چاہتے ہوں، وہی میوزک بجاتے ہوں جو آپ سننا چاہتے ہوں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ صحیح خبر تو آپ تک نہیں پہنچائیں گے، وہ نہیں پہنچاتے ہیں. تو وہ تو آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور آپ خوش رہنا چاہتے ہیں. اچھا، ان بیوی نے یہ فرمایا کہ ہم جو ہے پاک فوج، جرنیل جو ہے، پاک فوج جو ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ عوام کے لیے کیا صحیح ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے، یہ چند بنیادی سوال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں آپ ان سے پوچھیں. تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ تم 240 ملین لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرو؟ نہ تو تم الیکٹڈ ہو، نہ تم چوزن ہو، نہ تم ٹرسٹی ہو. تمہارے لیے دلوں میں وہ بات بھی نہیں ہے. I'm not saying that we hate you. What I'm saying is that we lost all the respect we had in our heart for you. وہ ساری بہہ گئی وہ محبت ہماری. کیوں؟ تمہارا دن رات جھوٹ بولنا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچہ، بوڑھا، جوان، اندھا، بہرا، سب جانتے ہیں کہ تمہارا سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور تم روز آ کے کہتے ہو تمہارا سیاست سے تعلق نہیں ہے. یار، اتنا جھوٹ بولتے ہو کہ، اور منہ پہ آ کے بولتے ہو عوام کے، تو دلوں میں آپ کی عزت کہاں سے رہے گی؟ صاحبوں، پریکٹیکل بات کیجئے. دیکھیے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں جرنیلوں کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ وہاں نہیں تھے. عوام نے بنایا تھا، جمہوری طریقے سے بنایا تھا، اپنا حق حاصل کیا تھا. پاکستان بنانے میں جرنیلوں کا کوئی کردار نہیں تھا. ہاں، پاکستان توڑنے میں جرنیلوں کا بڑا کردار ہے. یہ تاریخ ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے. پاکستان بنانے میں کوئی ان کا کردار نہیں تھا، پاکستان توڑنے میں ڈیفینیٹلی ان کا بہت بڑا کردار تھا. اچھا صاحب، دیکھیے، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے جو اچھا سمجھتے ہیں ہم وہ کریں گے، عقل کل یہ ہیں، اور عوام سب بے وقوف ہے. جبکہ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، پبلک از دا وائزسٹ کرٹک. یہ بات ان کو کوئی سمجھائے. سمجھائیں گے کیسے؟ یہ تو ایک بند دماغ ہیں، جس کو آپ نے ذرا سا نوک کیا تو وہ ٹوٹ جائے گا. جیسے انڈا جو ہوتا ہے نا، ذرا سا بھی آپ وہ کریں گے تو ٹوٹ جائے گا. یہ دماغ کیا ہیں؟ یہ انڈے ہیں. دیکھیے، فیکٹ یہ ہے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے. ہر عروج کو ایک زوال ہے. ان کے عروج کا وقت بہت رہا. اب 77، 78 اور 77 جتنے سال بھی ان کی یہ دادا گیری چلی ہے، اس کو اب لوگوں کے دل اور روح میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، بالکل ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے. اب
لوگوں کو یہ آئیڈیا آ گیا ہے کہ ہم سول سپریمیسی چاہتے ہیں، ہم لیس کرپشن فری سوسائٹی چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی حکومت خود منتخب کرنا چاہتے ہیں، اچھے لوگوں کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آئیڈیا، یہ خواہش لوگوں کے دل میں آ چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، یو کین ناٹ اسٹاپ این آئیڈیا whose time has come۔ دیکھو آپ اس آئیڈیا کو نہیں، جس کا وقت آ گیا ہے نا، اس کو روک نہیں سکتے اب آپ۔ یہ احساس، یہ آئیڈیا جو دل میں آ گیا ہے لوگوں کے کہ نہیں، ہمیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو ہٹانا ہے اور اپنے لوگوں کو لانا ہے اور عمران کی قیادت میں آگے جانا ہے، تو جو دلوں میں ہے نا وہ اتنا زبردست پروفاؤنڈ ہے کہ تم اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ تم ہٹا کے دیکھ لو، اگر تم واقعتاً یہ غلط ہے، یہ گروپ عمران اور عوام غلط ہے، اگر تم اتنے لیجٹ ہو تو جاؤ الیکشن کرا لو، الیکشن کرا لو۔ الیکشن نہیں کراؤ گے، نہیں کبھی نہیں کراؤ گے، وہاں پہ تو پھر پوری دنیا کا میڈیا آئے گا، دیکھے گا کون دھاندلی کر رہا ہے، کیسے دھاندلی کر رہا ہے، اور یہ ساری بات پھیلے گی۔ تو اب کیا کر رہے ہیں، اب 27ویں ترمیم کرائیں گے اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو صدارت کے عہدے پہ لے کے جائیں گے۔ تو یار کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات صرف آپ سمجھتے ہیں اور دنیا کے اور دوسرے لوگ نہیں سمجھتے؟ آپ اتنے بیوقوف ہیں یا اتنے نئے معصوم ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ فرما رہی تھی وہ خاتون، وہ کہہ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی تھی، وہ جو جان ایف کینیڈی کا تھا نا کہ آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، لک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری، کچھ ایسے بات تھی کہ آپ اپنے ملک سے مت دیکھو کہ وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، تم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے۔ یہ کچھ ایک ان کا فریز تھا، وہ غالباً اسی کے بیک گراؤنڈ میں کر کے بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال ہے کہ دیکھو تم کیا کر سکتے ہو پاکستان کے لیے۔ تو مائی ڈیئر، پاکستان کا حساب تو یہ ہو گیا ہے، جو حقیقت یہ ہے کہ ڈونٹ آسک واٹ پاکستان کین ڈو فار یو، جسٹ اسٹیل ایز مچ ایز یو کین اینڈ کیچ می اف یو کین۔ اگر تم پکڑ سکتے تو پکڑ لو، اور نہیں پکڑ سکتے تو خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کردار رہا ہے ہمارے جرنیلوں کا اور کرپٹ پولیٹیشنز کا، اور اب ان کو یہ امید ہے، وہ قوم کو یہ جل دے رہے ہیں، جل کہتے ہیں دھوکہ دہی کو پنجابی میں ہم، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں کے کچھ الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آتے، تو وہ بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیے اس کا کیا مطلب تھا۔ تو یہ دھوکہ دہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے عوام کا۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ 240 ملین لوگوں کے فیصلے ان کے مستقبل کے آپ کریں گے؟ یہ سب لوٹ مار کی کہانی ہے صاحبوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اور ہم فیصلہ کریں گے، دیکھیے ان سے پوچھیے آج تک تم نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان سے کیا فائدہ ہوا، پاکستان کو کیا نقصان ہوا؟ جب پہلا ماشاء اللہ 1958 کی بات ہے غالباً، جب یہ لگا، اس نے ایوب خان نے، جنرل ایوب خان نے جو لگایا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس نے یہ ماشاء اللہ کیسے لگایا تھا؟ اسکندر مرزا اس وقت تھے، ٹھیک ہے، گورنر جنرل تھے غالباً، اچھا، تو وہ جو تھے اسکندر مرزا جو تھے، نہیں صدر بنے تھے وہ، جی، گورنر جنرل غلام محمد کو انہوں نے ٹوپل کیا تھا اسکندر مرزا نے۔ پھر جب اسکندر مرزا کو آئے ہوئے میرے خیال میں 20-25 دن ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے جوانوں کو بھیجا، ایوب خان نے، یہ جرنیل کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں، رات کے وقت ان کے گھر میں کودے، وہ لیٹے ہوئے تھے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیڈ روم میں، تو ان کا روپ پکڑ کے کھینچ کے باہر لائے، ان کے 2-4 پنچ مارے اور کہا یہاں سائن کرو، اٹھو چلو ساتھ۔ یار کیا یہ اچھا فیصلہ تھا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا دیا، 10 سال تک انہوں نے جو ہے وہ حکومت کو انجوائے کیا۔ پھر بنگال جو الگ ہوا ہے وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے الگ ہوا، ایوب خان کی۔ یہ جب بھی بنگالیوں کو دیکھتے تھے تو حقارت سے ان کو دیکھتے تھے، اور کچھ حقیر جملے میں یہاں نہیں بولوں گا کیونکہ ہمارے بھائیوں کی دل شکنی ہوگی، بنگالی بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ کیا یہ رویہ صحیح تھا؟ ابھی پچھلے دنوں
یہ کینیڈا سے کرتے ہیں، لندن سے پروگرام کرتے ہیں، میجر صاحب، ان کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں. انہوں نے اپنے شو میں بتایا کہ حمود الرحمن کمیشن پڑھیے، یہ 71 کا جو حادثہ ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ جرنیلوں کے غلط فیصلے کی وجہ سے. کیوں؟ مجیب جیتا تھا، اس کو الیکشن نہیں جیتنے دیا. کس نے؟ جرنیلوں نے. وہ اس حادثے کی، جی میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ میجر صاحب بتا رہے تھے کہ حمود الرحمن رپورٹ میں ہے یہ واقعہ کہ 2 فوجی پہنچے اور ایک مسلمان لڑکی نے آ کے کہا پاکستان فوجیوں سے ہمارے کہ انہوں نے میرے ماں باپ کو مار دیا، انتہا پسند بنگالیوں نے، شکر ہے تم آ گئے میری جان بچانا. وہ قرآن کو سینے سے لگائے کھڑی تھی. انہوں نے اس کا قرآن اٹھا کے ایک طرف رکھا اور اس کو ریپ کیا. بنگالی عورتوں کے ریپ خندقوں میں بھی ہوئے ہیں، بینک بھی لوٹا گیا ہے. یہ کس نے کیا؟ کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ یہ ہے آپ کی قابلیت، اہلیت صحیح فیصلہ کرنے کی؟ اسد درانی صاحب نے، جو ISI کے چیف تھے، انہوں نے باقاعدہ پیسے کے تھیلے بانٹے ہیں بے نظیر کو ہرانے کے لیے. 1990 کی غالباً الیکشن کی بات ہے. کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ جرنیل ایسے فیصلے کرتے ہیں. 1999 میں کارگل میں کیا ہوا؟ 4000 فوجی شہید کرائے پور پلاننگ کے ذریعے جنگ کی مشرف نے. کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ یہ وہ جن کو بڑا ناز ہے کہ ہم صحیح فیصلہ کرتے ہیں اور ہم قوم کے لیے فیصلہ کریں گے، یہ سارے فیصلے ان کے تھے، یہ کردار ان کا رہا ہے. جو بزنسز ہوتے ہیں اس کے آرمی کے، اس میں ایک جنرل خالد اختر ہی نام تھا، خالد ظہیر اختر نام تھا، اور مظفر صاحب، افضل مظفر غالباً ان کا نام تھا. ان کے کتنے بڑے سکینڈل سامنے آئے تھے، کسی کو یاد ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے آج کتنی بڑے بزنسز جو ہیں، فوج کا کام بزنس کرنا ہے؟ جواب دیجئے. سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے یا بزنسز کرنے؟ 50 سے زیادہ بزنسز چل رہے ہیں اور جو اربوں روپے کے ہیں، $20 بلین کی وہ ہے امپائر. یہ میں نے پرانا فگر ہے میرے پاس، کیونکہ میں نے بھی 2009 میں یا 8 یا 9 میں عائشہ صدیقہ کی کتاب میں پڑھی تھی یہ فگر. اب جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہوگی. لیکن یہ دماغ جن کو رہنا چاہیے بارڈر پر، وہ مال پہ مال بنائے جا رہے ہیں، مال پہ مال. مطلب آپ دیکھ لیجئے وہ کیا چیز ہے جو وہ نہیں بنا رہے. کچھ بزنسز تو ان کو دینے چاہیے، ان کو کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے. سیکیورٹی کے ہیں یا کنسٹرکشن کے ہیں، بریجز کی تعمیر ہے، یہ فوج کو دینے میں کوئی حرجہ نہیں ہے. لیکن جب آپ نٹ ویئر کی فیکٹری بھی چلا رہے ہوں، جب آپ پنکھے بھی بنا رہے ہوں، گھی بھی بنا رہے ہوں، یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیسی فوج ہے؟ بیکری بھی آپ کا بزنس ہے، نٹ ویئر بھی آپ کا بزنس ہے. جہاں جہاں ہو سکے مال بناؤ. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس قوم کے حق میں اچھے فیصلے کریں گے. کیا یہ سب اچھے فیصلے ہیں؟ اچھے فیصلے کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی پاکستان سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. اسمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ پورٹ سے ہوتی ہے، ایئرپورٹ سے ہوتی ہے، یہ بارڈر لائن سے ہوتی ہے، بارڈر سے ہوتی ہے. وہاں پہ ہر طرف جو ہے ہمارے جوان کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی رشوت لی گئی ہے، آج کے دن بھی اس لمحے بھی وہاں پہ کوئی رشوت لے رہا ہوگا. بلوچستان سے کتنے بڑے بڑے رقم کماتے ہیں جرنیل، آپ کو پتا ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ صحیح فیصلے کرتے ہیں، باقی پوری عوام بے وقوف ہے. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 کی غالباً بات ہے، 2000 یا 2001 کی بات ہے کہ وہ ایڈمرل منصور الحق تھے، ٹھیک ہے نا. ان کا گھپلا سنیے، $50 ملین کا گھپلا تھا. وہ آپ دوست خریدنے آئے تھے، ٹھیک ہے. ان کو ٹیکسز میں گرفتار کیا گیا تھا. کیا عزت رہ گئی پاکستان کی؟
جب ان کو ہتکڑی لگا کے جہاز میں بھیجا گیا تو جہاز میں جیسے پہنچے وہیں سے ان کی ہتکڑی کھول دی گئی. پاکستان گئے, پاکستان جا کے انہوں نے 50 میں سے 7.5 ملین واپس کر دیے اور فارغ ہو گئے. کیا اچھا سودا ہے. یہ پاکستان کے حق میں کام کیا ہے آپ نے. پھر ان کو پینشن بھی دوبارہ جاری کر دی گئی. پہلے ان کے وہ تمغے واپس لے لیے گئے تھے, آرنامنٹس, پھر وہ بھی واپس, اور وہ پینشن بھی چلتی رہی. یہ کردار ہے, یہ ہمارے حق میں فیصلے کریں گے. یحییٰ خان جو تھے وہ 71 کی وار کی بات ہے کہ وہ جس مقام پہ تھے وہاں سے ہیلی کاپٹر سے اڑ کر اپنے نفس کی تسکین کے لیے جنرل رانی کے گھر پہ آ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ مجھے توپوں کی آوازیں پسند نہیں ہیں, بہت شور مچاتی ہیں, اور اپنا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو کے پھر جاتے تھے, پھر آ جاتے تھے. یار یہ جنرل ہے. ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈیورنگ دا وار وہ جو تھا GHQ جو تھا وہ ایک قسم کا غلط جگہ بن گئی تھی. میں اس کے لیے برے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں. یہ کردار ہے آپ لوگوں کا. 50 ارب کی زمین راحیل شریف لے اڑے. جی یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سب فیکٹس ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. ہم ان کو بڑا یار اچھا انسان سمجھتے تھے. 12 ارب روپے تو صرف وہ ابھی ڈکلیئر ہیں جو اس بندے نے انویسٹیگیٹ کی تھی ان کے ٹیکس میں, جس کو مار مار کے انہوں نے بھگا دیا ملک سے. یہ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب کہ جب کوئی خبر لائے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی تحقیق کر لو. ان جرنلسٹ نے جب تحقیق کی تو انہوں نے ان کی وہ پٹائی لگائی. یار یہ کردار ہے, آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. جنرل باجوہ جو ہے وہ 12 ارب لوٹنے کے بعد دبئی میں وائٹ گولڈ خرید رہے ہیں, موج مستیاں ہو رہی ہیں. یار کتنے جرنیل ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں رہتے ہیں اور کتنے ہیں جو باہر بھاگ جاتے ہیں. مجھے بتائیے, جس نے ساری زندگی تمہیں فیڈ کیا, بنایا, اس مقام پہ پہنچایا, جب ریٹائر ہوتے تو اس سے پہلے ہی پلان بنا لیتے ہو کہ فلاں جگہ گھر لینا ہے, فلاں اسٹیٹ میں رہنا ہے. یہ ساری باتیں کتنا لوٹو گے, کتنا لوٹا ہے. سویلین کا بھی یہی حال ہے. نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, ان کے پاس کتنی رقم ہے آپ بتائیے مجھے. میں نے کئی سال پہلے ایک امریکن اس میں پڑھا تھا میگزین میں کہ اس میں لکھا تھا کہ اگر نواز شریف الگ, زرداری الگ, شہباز الگ, اگر یہ لوگ روزانہ انڈیویجولی $10,000 خرچ کریں تو 1 صدی چاہیے ان کی دولت ختم ہونے کے لیے, 1 صدی, اور پھر اس کے بعد بھی کچھ بچ جائے گا. یار کتنا لوٹا ہے, کتنا لوٹو گے. اب پوری قوم جو ہے وہ ان حقائق کو جان گئی ہے, وہ ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے. یہ ابھی تک اسی غلط فہمی میں ہیں کہ ہم اس وقت مقبول ہو گئے ہیں جنگ جیتنے کے بعد, جھڑپ جیتنے کے بعد. لڑے لڑائے کچھ نہیں تھے یہ صاحب ذلِ لائی جو تھے. یار کیا تماشا ہے, دیکھیے وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو جنرل بنا دیے گئے. وہ جیتا, وہ کارنامہ ایئر کا تھا, ایئر چیف کا, باللہ انہوں نے اپنے اس پہ لگوا لیا. یہ پاکستان چلائیں گے. 70 سال سے پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہو اور خرچ کر رہے ہو. آپ ذرا حساب کتاب لگائیے آج تک کتنی رقم لے چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں خواجہ آصف ہم وینٹیلیٹر پہ لکھے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم بیگر ہیں, کوئی جا کے کہتا ہے ہمیں $2 ارب دے دو. اب آج کل بہت گڈی اونچی ہے کیونکہ ایک امیج پاکستان کا بڑا ایک ہیروئک امیج بن گیا, کتنی بڑی قوت کو مارا ہے, تو سب جو ہے وہ عربی کھجورے بھی اور دوسرے بھی سب بڑے نرم ہو گئے کہ ہاں اس کو کیش کرانا تھا. وہ ایبلٹی بھی ان میں نہیں ہے, نہ جرنیلوں میں, نہ ان پولیٹیشین میں ہے. وہ صرف اس میں جو جیل میں بیٹھا ہے 804. پوری دنیا میں تمہارے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہوا تھا, اس فیلنگ کو سیاسی استحکام میں بدلنا چاہیے تھا. اور یہ اتنے کمزور دل کے لوگ ہیں, اتنے کمزور دل کے لوگ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہیے ہم تسلیم کر لیں گے, ان کو ابھی کر لیتے ہیں.
آپ بس ہمیں گارنٹی دیجیے، ہمارے بیچ میں عمران سے جان چھڑا دیجیے، اب جو آپ کہیں۔ یقین کیجیے امریکن کبھی اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں، میری زندگی یہاں گزر گئی، اگر آپ انہیں کچھ سمجھائیں اور حق اور سچ کی بات وہ سمجھ جائیں گے آپ کی بات کو، یہ جرت ہی نہیں کرتے، جرت تو بڑا ویسا لفظ ہے، یہ اتنی سی کوشش بھی نہیں کرتے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو تو بتا سکوں، یہ شروع میں جا کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے محافظ ہیں۔ شروع ہی میں یہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے۔ یس سر، جی سر، ارے کچھ اپنا کیس بھی تو بتاؤ، تم اپنی مشکلات ہی بتا دو۔ بہت کوشش کریں گے تو سر ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو سے دیٹ کچھ ایسے بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ان میں جان ہی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم 240 ملین لوگوں کے جو ہے ان کے مستقبل کا فیصلہ ہم کریں گے، اور ہمیں ہی پتہ ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ حقائق ہیں، ان کو جا کے گوگل کیجئے، چیک کیجئے، اور پھر اپنی رائے قائم کیجئے پاکستان کے حق میں۔ دیکھو وقت آ گیا ہے، میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جب کسی کام کا وقت آ جائے، ہر عروج کو زوال ہے۔ 77 سال انہوں نے کرپٹ سیاستدانوں نے اور کرپٹ جرنیلوں نے فوج سے کبھی نفرت نہیں کرنی ہے، فوج ہماری ہے، فوج ہم سے، فوج سے نہیں، کرپٹ جرنیلوں میں سب سے نہیں، جو کرپٹ ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کرو میری طرح نام لے کر، تاکہ دوسرے اس پہ پھر احساس کریں کہ ہاں یار یہ تو پھر پوری دنیا میں بات جاتی ہے۔ اور اب ایسے یوٹیوبر آ گئے ہیں، وہ نام لیتے ہیں، نام لینا چاہیے، کیونکہ سب کو تو نہیں کر دینا چاہیے نا یار، جس نے جرم نہیں کیا آپ اس کو بھی اس میں رگید دیں، نہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیں، نہیں ایسا نہیں کریں۔ کرپٹ جرنیلوں کا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی دادا گیری ہے، اس کا کرپٹ سیاستدانوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور مائی فرینڈ، یو بیٹر گو ہوم ناؤ۔ پیچھے جو دیکھا مڑ کے تو ہو جاؤ گے پتھر کے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے لیے، میرا آپ کا تھوڑی اب کچھ ہے، ہم تو وی آر ڈن کیس، ہمارا تو اب کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہ جو آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ جو بول نہیں سکتے، ان کے لیے ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ۔